السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ جو بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ روحانی، تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک ایسی نشانی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بار بار آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے اتنا اونچا کیوں ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر سے پرندے اور جہاز کیوں نہیں گزرتے؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی؟ اس کا انتظام کن کے ہاتھ میں رہا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو حقائق آپ سننے والے ہیں وہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف اوقات میں کئی شخصیات اور اقوام کے ذریعے کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک مقدس مقام بنائیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بعد میں خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کیا جہاں بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی اور وقت کے ساتھ ہونے والے شکست اور خست کو درست کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر طوفان آیا تو کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر باقی نہ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس مقدس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بلند کرتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل۔ پتھر کو مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک خانہ کعبہ محفوظ رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ عرب میں بسنے والی ایک قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی۔ جب قبیلہ جرہم مکہ میں آباد ہوا تو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر نو بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کو ایک مضبوط عمارت کی شکل دی اور قریش کو اس کی خدمت کا حق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ قریش نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قریشی قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ عزت کون حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے اس تنازع کو حل کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کو اٹھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اور اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو زمین کے برابر رکھا اور حتیم کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ 74 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کو ختم کر کے خانہ کعبہ کو قریش کے دور والی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس آئیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں بنی شیبہ خاندان کو واپس دے دی اور فرمایا کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ آج بھی یہی خاندان خانہ کعبہ کی چابیوں کا محافظ ہے۔ قریش کے زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے بلند کر دیا گیا تاکہ صرف مخصوص لوگ ہی اندر جا سکیں۔ یہ روایات آج بھی قائم ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے تقریباً 7 فٹ اونچا ہے۔ یہ ایک مشہور نظریہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندے اور جہاز نہیں گزرتے۔ حقیقت میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور حرم شریف کے اوپر نو فلائی زون قرار دیا تاکہ وہاں امن و امان برقرار رہے اور عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ 1996 میں سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کی مکمل مرمت کی۔
جس میں پرانے پتھروں کو ہٹا کر نئی بنیادیں ڈالی گئیں اور اس کی چھت کو مضبوط بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس کی کئی بار تعمیر نو کی گئی اور آج بھی یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے۔ اس مقدس گھر کی حفاظت، اس کی عظمت اور اس سے جڑے معجزات ہمارے ایمان کی علامت ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل جمال سعید کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کے قیمتی فیڈ بیک کے منتظر ہیں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔